اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ الحمد للہ ہم سب بہنیں آج پھر سے جمع ہوئی ہیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے، اور اللہ سے دعا ہے ہم سب بہنوں کو اچھے سے قرآن سمجھ کر پڑھنا آ جائے، تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا آ جائے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ کلاس میں جیسا کہ ہم نے حرف حلق کے لیٹر کو سٹارٹ کیا تھا لاسٹ ویک، تو اس میں سے ہم 2 لیٹرز کو دیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو آج جو ہم دیکھنے والے ہیں آگے کے 4 لیٹر کو دیکھیں گے۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا سب سے نچلے حلق سے اقصل حلق جس کو کہتے ہیں، 2 حروف لیٹر جو 2 حروف ہے ادا ہوتے ہیں حمزہ اور ہا، یعنی حلق سے ٹوٹل 6 حروف نکل رہے ہیں 3 مخرج کے ساتھ، نکلنے کی جگہ 3 ہیں اور لیٹر ہمارے 6 ہیں، 2 کر کے ایک گھر سے نکل رہے ہیں یعنی ایک حصے سے نکل رہے ہیں۔ تو ہا حمزہ ایک گھر سے نکلنے والے ہیں یعنی ایک جگہ سے نکلنے والے ہیں، یہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ جس نے یہ نہیں دیکھا تو اس کو پہلے آپ دیکھ لیجیے گا ویڈیو کو، تاکہ آپ کو آج کی کلاس اور اچھے سے سمجھ میں آئے۔ اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے وسط الحلق۔ وسط الحلق ہوتا ہے گلے کا حلق کا بیچ والا حصہ، ٹھیک ہے، وہاں سے ہا اور عین ادا ہوتا ہے۔ پھر تھوڑا اوپر جائیں تو گلے کا اوپری حصہ جس کو ادنائے حلق کہتے ہیں، یہاں سے 2 لیٹر ادا ہوتے ہیں، موٹے حروف خ اور غین۔ تو ٹوٹل 6 حروف ہیں، 3 مخرج ہیں، 3 مخرج یعنی 3 جگہ سے نکل رہے ہیں 6 حروف، اور ان 6 حروف میں 4 لیٹر باریک ہیں نیچے والے اور 2 لیٹر اوپر والے 2 حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ہا اور عین کی ادائیگی سیکھتے ہیں۔ اس میں جانتے ہیں ہم کیا فرق ہے حمزہ اور عین میں اور ہا اور ہا میں۔ تو جیسا کہ عین کی بات کریں، عین اور حمزہ کی آواز سیم رہتی ہے جس میں ہم لہنے جلی کرتے ہیں۔ ہم جب عین کو حمزہ بنا دیتے ہیں تو لہنے جلی ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا لاسٹ کلاس میں، حمزہ کی جو آواز جاتی ہے کیسے جائے گی؟ آ ای او، سمپل، ٹھیک ہے۔ اور عین کی آواز میں کیا فرق ہوگا؟ دونوں کی سیم ہے نا، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، جبکہ حمزہ کی نکلنے کی جگہ الگ ہے، یعنی وہ حلق کے نچلے حصے سے ادا ہو رہا ہے، اور عین جو ہے وہ بیچ والے حصے سے ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ آواز سمپل آ ای او، اور عین کی آواز تھوڑا اسکویزنگ ٹائپ رہتا ہے، جیسے ہم کپڑے کو نچوڑتے ہیں اس طریقے کا آواز رہنا ہے نا، اندر کی طرف آواز کو پش کرنا، جیسے عین عین، حمزہ کی آ اور عین کی آ آ آ آ آ، دونوں میں فرق آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ تو یہ دونوں میں ڈیفرنٹ کرنا ہے آپ نے۔ آپ یہ نہیں کریے گا کہ عین کو حمزہ کی آواز دے دے کہ عین زبر آ، عین زیر ای، تو یہ تو آپ نے حمزہ بنا دیا نا۔ حمزہ کو ایسے پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، تو آ سمپل جو آواز رہے گی وہ حمزہ کی رہے گی، لیکن عین میں تھوڑا سا اس کی آواز میں آپ نے فرق کرنا ہے حمزہ کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے۔ تو اس کی پریکٹس جب آپ کریں گی تو پہلے آپ اس میں پڑھیں گی آ آ، اندر کی طرف آپ کو آواز کو پش کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اس کو پہلے عین پورا نہ بول کر کے کیا کریں گی؟ آ آ، اس کی پریکٹس کریں گی۔ اور جب یہ آپ کی پراپر پریکٹس ہو جائے، اچھے سے پریکٹس ہو جائے، پھر آپ پورا عین بولیں گی، عین عین عین، ٹھیک ہے، عین، تو پھر انشاءاللہ آپ کو پورا اچھے سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گی تو مشکل ہو جائے گا،
اس کے لیے خوب خوب پریکٹس کرنا ہوگا. تھوڑا سا ٹف لیٹر لگتا ہے, نکلنے میں تھوڑا مشکل ہوگا, تو پریشان نہیں ہونا. آپ اس کی جب مشق کریں گی بار بار چلتے پھرتے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. وہی بات ہے, پریکٹس مسٹ ہے. پریکٹس نہیں کرو گی تو نہیں آئے گا پھر آپ سے, ٹھیک ہے. اور اگر پھر بھی نہیں آ رہا ہے, آپ اللہ سے دعائیں مانگیں. دعائیں تو مانگنی ہے ہم نے اس کورس میں, اس سفر میں خوب دعائیں مانگے اللہ سے. اللہ تعالیٰ آسانی ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو انعمتا ایگزامپل, انعمتا, تو انعمتا پڑھیں گی تو وہ آپ نے حمزہ بنا دیا, تو ہم نے عین اور حمزہ میں فرق کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہا کو. ہا اور جو ہم نے دوسرا ہا دیکھا, دونوں میں فرق کرنا ہے ہم نے. وہ جو ہا ہے سینے کی طرف کو جاتی ہے, اس کی آواز اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے. ہا ہا ہا, اہدینا اہدینا, سینہ بھی وائبریٹ ہو رہا ہے نا, تو اس میں تھوڑا بھاری پن سا بھی آ رہا ہے اس ہا میں. لیکن یہ والا ہا میں آپ کی سانس واضح طور پر باہر آنی چاہیے. آپ اس کو کیسے فیل کریں گی, آپ اپنا ہاتھ منہ کے سامنے رکھیے گا اور پھر اس کی پریکٹس کریں. ہا ہا ہا, ٹھیک ہے. اور اس کو آپ ایک اور ایگزامپل سے سمجھ سکتی ہیں. جیسے ہم مرچی کھاتے ہیں تیز, تو ہمارا جب منہ جلتا ہے تو ہمیں کیسی وائس رہتا ہے, منہ جل رہا ہے نا, تو وہی فیلنگ, وہی وائس, وہی ساؤنڈ اسی ہا میں آئے گا. اس طریقے سے بھی آپ پریکٹس کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. ہا ہا ہا, اس کے ایگزامپل دیکھیں. حمیدہ, اب اس کو آپ دوسرے والا ہا سے نہیں پڑھنا, حمیدہ نارمل والا, نو, پھر لہنے جلی ہو جائے گا. آپ کو سانس باہر واضح طور پہ نکالنی ہوگی. حمیدہ, ٹھیک ہے. اور رحمہ, شرح, اس طریقے سے. تو یہ آپ کو واضح ہے, آپ اس میں خوب پریکٹس کیجئے گا انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. پھر ہے ہمارے غین اور خا, جو کہ دونوں پر لیٹر ہے, ہیوی پڑھے جانے والے ہیں, اورنج لیٹر میں سے ہیں, اور یہ حلق کے اوپری والے حصے سے ادا ہوتے ہیں, ادنائے حلق سے. یہ وہ حصہ ہے, زبان کا وہ حصہ ہے جو منہ کے قریب ہوتا ہے اور سینے سے تھوڑا دور ہوتا ہے. اور یہ یہاں پہ جو جہاں سے دو لیٹر نکلتے ہیں تھوڑا سا ڈرائی رہتا ہے. جب ہم خا کو ادا کرتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑا آپ کو ڈرائی فیل ہو رہا ہے نا, خا خا, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ تھوڑا ڈرائی حصہ ہے یہ, جہاں سے یہ دونوں حرف ادا ہوتے ہیں. تو خا موٹا پڑھا جائے گا. تو ان دونوں میں آپ نے کیا خیال رکھنا ہے, زبان کو پیچھے سے اٹھانا ہے. اگر آپ زبان پیچھے سے نہیں اٹھائیں گی تو آپ کیا پڑھیں گی اسے, کھا کھا گین, تو یہ غلط ہو جائے گا نا. پھر تو یہ آپ نے ایپل میں بنا دیا, جبکہ یہ موٹے لیٹر ہے. تو آپ کو اس کو موٹا تو نہیں پڑھنا, یہ تو پر پڑھے جانے والے ہیں. آپ پیچھے سے زبان کو اٹھائیں گی, اس کو اورنج میں لے کر جائیں گی, تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا. اورنج میں لے کر جانا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر پیچھے سے زبان اٹھانی ہے, تو پیچھے سے آپ اس میں زبان اٹھائیں گی. خو خو, اور اس کا جیسے آپ جیسے کھرانٹے کی وائس رہتا ہے, اس طریقے سے خا میں آئے گا ساؤنڈ نا. اور جیسے گرارے کرتے ہیں تو وہ جو ساؤنڈ رہتا ہے, اسی طریقے سے اس میں بھی آپ فیل کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. ایسے آپ پریکٹس کریں. اور غین ہمارا یہ موٹا لیٹر ہے. خیال رہیں ہمارے جو پر لیٹر ہوتے ہیں, اگر اس میں زبر کے ساتھ آئیں, زیر کے ساتھ آئیں یا پیش کے ساتھ آئیں, ہر حال میں یہ موٹے پڑے جاتے ہیں. جیسے غین زبر غا موٹا ہوگا, لیکن اگر یہ زیر کے ساتھ آئے گا تو بھی یہ موٹا پڑا جائے گا, جیسے غوی غوی, ٹھیک ہے. آپ اسے گی نہیں کہہ سکتی نا. پھر آپ کو معلوم ہے اردو میں گاف بھی ہوتا ہے, پھر یہ گاف بن جائے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ اسے گی پڑھیں گی تو آپ کو اس کو ہیوی رکھنا ہے, موٹا جب پڑھیں گی. اور اگر آپ اسے زیر کے ساتھ پڑھیں گی تب بھی آپ اسے موٹا رکھیں گی. اور اس کی بھی آپ خوب خوب پریکٹس کیجیے گا. جیسے غفر, مغفر, دبغ, اس طریقے سے آپ اس کو ہیوی بنائیں گے. خسر, اخذ, اخی, اخی, اس طریقے سے, ٹھیک ہے. آپ پریکٹس کیجیے گا خوب خوب. تو الحمدللہ ہمارا یہ آج
حرف حلق کے لیٹر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کرائے۔ تو اس میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی، خوب مشق کریں تو ہی پھر آپ کو اچھے سے اس کے پریکٹس ہوگی، اچھے سے آپ کی ادائیگی ہوگی۔ جب تک آپ مشق نہیں کریں گی تو نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ اب ہمارا حلق کا بھی ہو گیا ہے کمپلیٹ، تو اب ہم جائیں گے دا ایمٹی اسپیس مد آف، جہاں سے ہمارے حرف مد نکلتے ہیں، یعنی الجوف دھیان کی طرف جائیں گے۔ تو الجوف دھیان میں کیا ہوتا ہے، یہاں سے جوف دھیان جو ہوتا ہے یہ اس میں سے ہمارے 3 حروف یعنی حرف مدہ نکلتے ہیں۔ کیا مخرج تو ہم نے سارے دیکھ لیے ہیں نا الحمدللہ۔ اب یہاں سے کیا نکل رہا ہے، یہاں سے مد لیٹر نکلتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں، حرف ہوائیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ جیسا کہ یہاں پر دیکھ رہی ہیں اسکرین میں، یہ الف مدہ کیا ہوتا ہے، تو جان لیجئے جب الف سے پہلے کسی بھی حرف پر زبر آئے، فتحہ آئے، تو اس صورت میں ہم جو پڑھتے ہیں نا آ، تو وہ ہوتا ہے ہمارا الف مدہ۔ اس کی ساؤنڈ کیا رہے گی، آ، 2 کاؤنٹ ہم اس کو کھینچتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب یا ساکین ہوتا ہے اور اس سے پہلے کوئی بھی لیٹر آ جائے، اس کے نیچے جب آپ زیر دیکھتی ہیں، اس کو کہتے ہیں یا مدہ، جس کی جو ساؤنڈ رہے گی ای ساؤنڈ رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور واو ساکین سے پہلے جب پیش آتا ہے کسی بھی حرف پر تو وہ ہوتا ہے واو مدہ، ٹھیک ہے۔ اس کی ساؤنڈ او، تو کیا ہوا، آ، ای، او، یہ ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا نکلے یہاں سے، 3 مد نکل رہے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ٹھیک۔ اور منہ اور حلق کا یہ جو ہوتا ہے اندرونی خالی حصہ ہوتا ہے جو جوف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آیا۔ منہ اور حلق کا جو اندرونی خالی حصہ ہوتا ہے اس کو جوف کہتے ہیں۔ یہ بہت وسیع ہوتا ہے، اس میں ہم پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ کون سا حرف ایگزیکٹلی کہاں سے نکل رہا ہے، اس میں ہم نہیں بتا سکتے نا، کیونکہ یہ وسیع ہے، ٹھیک۔ تو جب الف ساکینہ سے پہلے فتح ہو تو وہاں سے الف مدہ، وہ الف مدہ ہوتا ہے۔ جب واو ساکینہ سے پہلے دمہ ہو تو واو مدہ ہے، اور جب یا ساکینہ سے پہلے کسرہ ہو تو وہ یا مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے الجوف۔ تو بس آپ کو کیا یاد رکھنا ہے، حرف مد کا مخرج الجوف ہے، ٹھیک ہے۔ حرف مد یعنی وہی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان کا مخرج کیا ہے، الجوف ہے، یعنی الجوف سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم خشیوم کی طرف۔ خشیوم ناک کا باسا، ٹھیک ہے۔ اب یہ خشیوم سے کیا نکل رہا ہے، یہاں سے جو ہے ہمارا مشدد لیٹر یعنی گنہ کے جو حروف ہے وہ ادا ہوتے ہیں۔ گنہ ہم یہاں سے کرتے ہیں، ناک سے ہمارا گنہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ کوئی لیٹر نہیں نکل رہے ہیں، یہاں سے ان کی آواز ہو کر جاتی ہے، جیسے کہ نون اور میم کی۔ نون اور میم جب یہ مشدد تشدید کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس صورت میں واضح طور پر ہمارا گنہ بھی سمجھ آتا ہے، جیسے انا، مما، تو ہمیں پورا پراپر سمجھ آ رہا ہے کہ گنہ ہو رہا ہے۔ تو گنہ میں جو ہوگا پوری آپ کی جو نون اور میم کی جو وائس ہے، ٹھیک ہے، ناک سے ہو کر جاتی ہے، وائبریٹ ایک رہتا ہے اس میں جب آپ پڑھتی ہیں، گنہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ گنہ ہمارا اکفا، آگے ہم سیکھیں گے ادغام، یہ سب اس میں ہم جانیں گے کیسے کیا ہوتا ہے، جب آگے قاعدے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم وہاں پہ اچھے سے جانیں گے۔ تو فی الحال آپ یہ جان لیجئے 2 لیٹر ہوتے ہیں نون اور میم، جس کی صفات گنہ ہوتی ہے، یعنی گنہ کیا ہو رہا ہے، ناک کے باسے سے آواز کا نکلنا وہاں سے ہوتا ہے۔ اور اگر میں آپ سے سوال کروں کہ گنہ
کب پایا جاتا ہے نون اور میم میں؟ تشدید کی حالت میں، یعنی جب یہ نون اور میم تشدید کی حالت میں ہوں گے، مشدد لیٹر ہوں گے، کیا گننا تب ہوگا؟ یا اگر یہ حرکت کی حالت میں ہے، متحرک ہیں، جیسے نون زبر نا، میم زیر می، میم زبر ما، ٹھیک ہے، کیا تب گننا پایا جائے گا؟ کب ہوگا؟ جی تو نہیں، آپ کا سوال یہ ہے نا، آپ جو آنسر کر رہی ہیں کہ مشدد کی حالت میں ہوگا، یعنی جب نون کے اوپر تشدید ہوگا اور میم کی اوپر تشدید ہوگا تبھی اس میں گننا ہوگا؟ نو، غلط۔ اس میں گننا اینی ٹائم پایا جاتا ہے، نون اور میم میں گننا یاد رکھے ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، لیول ہو جاتے ہیں، گننا کے لیول ہو جاتے ہیں، کیسے؟ جب یہ نون زبر نا میم زبر ما اس طریقے سے رہے گا تب گننا تو رہے گا، کوالٹی اینی ٹائم رہے گی، لیکن لازم ہے، یہ گننا کی صفت جو ہے لازم ہے، ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن ہاں، اگر یہ متحرک میں ہوں گے، زبر زیر میں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہلکا گننا رہے گا لیکن موجود رہے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ تشدید کی حالت میں ہوں گے نون اور میم، پھر آپ اس کو واضح طور پہ آپ گننا کریں گے، تب ہمیں پراپر اچھے سمجھ آئے گا کہ ہاں واضح طور پہ گننا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا سمجھ آیا؟ نون اور میم میں گننا اینی ٹائم موجود رہتا ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خشیوم کیا ہوتا ہے؟ ناک کے جو باسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے یہ ادا ہوتی ہے نون اور میم کی آواز۔ تو نون اور میم ہم نے جانا تھا اس کے نکلنے کا مخرج کیا ہے، میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، نون ہمارا لسان کا لیٹر ہے، لیکن اس کی صرف جو آواز رہے گی وہ ہماری ناک میں کو ہو کر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بس اتنا آپ یاد رکھیں، اور اس کی صفات ہے گننا، نون اور میم کی صفات کیا ہے؟ گننا، اور واضح طور پر کب ہمیں محسوس ہوتی ہے، یہ کب ہو جاتی ہے یہ واضح؟ جب یہ تشدید کی حالت میں ہوتی ہے۔ لیکن پھر میم اور نون میں اگر تشدید بھی نہ ہو تب بھی اس میں گننا پایا جائے گا، یہ اس کی کوالٹی ہے، یہ اس کی صفات ہے۔ تو الحمدللہ باقی قاعدہ ہم گننا، اکفا، ادغام یہ جو ہے آگے سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کا لیسن ہمارا اتنا ہی تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم آگے احکامات کو شروع کرنے والے ہیں۔ تو اب آپ لوگ اس کی اچھے سے پریکٹس کیجیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہمارے سارے مخرج کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔